أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، جب کہ بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے جو تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی، اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا جب تم کو مصیبت پہنچی ہے تو تم بھی پہنچا چکے ہو اس سے دوگنی، تم کہنے لگے یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ تمہاری ہی جانب سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو کچھ تم کو پہنچا ہے اس دن جس دن دو فوجیں آپس میں لڑ پڑیں سو اللہ ہی کی جانب سے، اور تاکہ اللہ جان لے ایمان والوں کو اور تاکہ جان لے وہ منافقوں کو، اور ان منافقین سے کہا گیا کہ آ جاؤ اللہ کی راہ میں قتال کرو یا کافروں کو دفع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم لڑنا جانتے تو ضرور تمہاری اتباع کرتے۔ وہ اس دن ایمان سے کفر کے زیادہ قریب ہو گئے تھے، کہتے ہیں اپنے منہوں سے جو نہیں ہے ان کے دلوں میں،
اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور خود بیٹھ رہے کہ اگر وہ ہماری اطاعت کرتے، اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہیں کیے جاتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم ٹال دو اپنے آپ سے موت کو اگر تم سچے ہو، اور ہرگز گمان نہ کر تو اے مخاطب ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں کہ وہ مردے ہیں، بلکہ وہ زندے ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، خوش ہیں اس سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے، اور خوشخبری دیتے ہیں وہ ان لوگوں کو جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ہیں ان کے بعد، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، خوش ہو رہے ہیں اللہ کی جانب سے نعمت اور فضل سے، اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا ایمان والوں کے اجر کو۔ جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا بعد اس کے کہ ان کو پہنچ چکا زخم، ان میں سے نیک لوگوں کے لیے اور متقیوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ کہ کہا ان سے لوگوں نے کہ بے شک لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، لہذا تم ان سے ڈرو۔ تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمارے لیے اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر واپس ہوئے وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ کہ نہیں چھوئی ان کو کوئی برائی، اور انہوں نے اتباع کی اللہ کی خوشنودی کی، اور اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ یہ شیطان ہی ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو جلدی کر رہے ہیں کفر میں، بے شک وہ ہرگز کوئی نقصان نہیں کر سکتے اللہ کا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کا کوئی حصہ نہ رکھے آخرت میں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے میں، ہرگز وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163 سے لے کر آیت نمبر 177 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط
ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ جنگ احد کا مضمون چل رہا ہے۔ تقریباً 60 آیتوں میں اللہ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا، اس لیے کہ اس میں جو ایمان والوں کو شکست ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بڑا احساس تھا ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی بھی دی ہے، ان کی معافی کا اعلان بھی فرمایا اور ان کی غلطی پر متنبہ بھی فرمایا کہ اطاعت رسول سے جب تم ہٹ گئے تو تمہاری کامیابی ناکامیابی میں بدل گئی۔ اس سے ساری امت کو تنبیہ کرنا ہے کہ تمہاری شکست کے اسباب میں سے اطاعت رسول سے ہٹ جانا ہے۔ جب بھی امت اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ جائے گی، یہ امت کامیابی کے نقشوں میں بھی ناکام ہو جائے گی۔ چنانچہ جنگ احد کے سلسلے میں 60 آیتیں تقریباً ایمان والوں کو ہدایات دینے کے لیے نازل فرمائی ہیں، اسی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی عظمت شان کو یہاں اللہ نے بیان فرمایا تاکہ ایمان والوں کو تنبہ ہو کہ رسول کے حکم کو تم نے نظر انداز کیا تو کتنا بڑا نقصان تمہیں اٹھانا پڑا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے اور اپنے 70 ساتھیوں کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کی خود ٹوٹ گئی، خود کی کڑیاں رخساروں میں دھس گئی، نکالنے پر خون کا فوارہ جاری ہوا، چہرے مبارک لہو لہان ہو گیا، اور کئی صحابہ کے ساتھ کافروں نے اس طرح سے معاملہ کیا کہ ان کے ناک، کان، ان کے ہونٹ، ان کی انگلیاں اور بعض کے اعضائے تناسل بھی کاٹ ڈالے، انتہائی بے شکل کر دیا۔ یہ سارے صدمے جو اٹھانے پڑے محض ان لوگوں کی غلطی کی وجہ سے کہ جنہوں نے پہاڑ پر ثابت قدم رہنے کے بجائے مال غنیمت کے لیے نیچے اتر آئے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ ہم جنگ جیتیں یا ہاریں یہاں سے نہ ہٹنا۔ حکم رسول کا انتظار نہیں کیا، بس یہی وہ غلطی تھی جس کی وجہ سے اتنا شدید نقصان پہنچا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی کی عظمت شان کو بیان فرمایا، اطاعت کا حکم دیا اور آپ کے فرائض بیان فرمائے۔ آپ کے 4 فرائض کا بیان ہے۔ چنانچہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر،
یہ نعمت نبوت اور نعمت بعثت اللہ کا اتنا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے اس احسان کو جتلایا. دو نعمتوں کا اللہ نے احسان جتلایا ہے. ایک نعمت ایمان کا اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت کا احسان جتلایا. ایمان کی نعمت کا احسان جتلایا. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. یہ کچھ قبیلے کے لوگ اے نبی آپ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے کا احسان جتلا رہے. آپ ان سے کہیے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پہ مت جتلاؤ، بلکہ یہ حق اللہ کو حاصل ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تم پر احسان کیا، اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت سے نوازا. اور دوسری نعمت جس کا اللہ نے احسان جتلایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی رسالت ہے، کہ اللہ نے آپ کو ہمارا رسول بنا کر ہم پر بڑا احسان فرمایا. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، تو تورات میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک امت کا ذکر پایا، ایک امت کا تذکرہ ہے. اللہ نے اس امت کی بڑی تعریف فرمائی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، یا اللہ کاش یہ امت میری امت ہوتی، یعنی ایسی صفات والی امت تو مجھے عطا فرماتا. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی تھی، یا لیتنی من اصحاب محمد، اے کاش کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا. کتنا بڑا احسان اللہ نے اس امت پہ فرمایا کہ ایسے نبی ہمیں عطا فرمائے. اللہ وہ احسان یاد دلا رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین. منا یمنو، اس کے معنی احسان جتلانا، اسی سے ہے منان. اللہ کی صفت ہے منان، حنان، منان. منان کے معنی احسان جتانے والا، کیونکہ اللہ نے ہی نعمتیں دی ہیں اور اسی کو حق ہے احسان جتانے کا. بندوں کو حق نہیں ہے، کیونکہ بندوں کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ سب اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں. بندوں کی اپنی ذاتی کوئی نعمت نہیں. اس لیے بندے کسی پر اگر احسان کرے تو احسان جتلانے کا حق نہیں رکھتے. یہ حق صرف اللہ کو ہے کہ اس نے ہی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور وہی احسان جتلا سکتا ہے. اسی لیے اللہ کی صفت ہے منان. لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر. سوال یہ ہے کہ آپ کی بعثت کا احسان تو تمام مخلوقات پر ہے، بلکہ تمام کائنات پہ ہیں. کہ آپ اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے، اگر آپ کو پیدا کرنا اللہ کا منشا نہ ہوتا، اللہ کائنات ہی کو پیدا نہ کرتا. لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ اے نبی آپ کو پیدا کرنا میرا منشا نہ ہوتا تو میں یہ کائنات ہی کو پیدا نہ کرتا.
گویا آپ کا وجود تو ساری کائنات پر احسان عظیم ہے، یہاں صرف ایمان والوں پہ احسان کیوں جتلایا؟ اس لیے کہ ایمان والوں ہی نے قدر کی، آپ کی اس بعثت کی قدر ایمان والوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید اس پر قائم رہنے کے لیے اس احسان کو جتلایا کہ یہ جو غلطی ہوئی احد میں، اب دوبارہ یہ غلطی نہ دہرائی جائے۔ نبی کی عظمت شان کا استحضار کرو اور آپ کی اتباع کرو، اسی میں تمہارے لیے فتح ہے، کامیابی ہے، بلکہ تمہاری زندگی ہی اسی میں ہے۔ اور اگر نبی کی اتباع نہیں کرو گے، یہی تمہارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ تو ہماری عزت اور ہماری رفعت کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت پہ منحصر ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ اس نے ایک رسول مبعوث فرمایا، بھیجا، من انفسہم، جو انہی میں سے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، انسانوں کے درمیان تشریف لائے۔ یہ بھی بڑی عظیم نعمت ہے کہ کسی کے خاندان میں کوئی بڑی شخصیت کا پیدا ہونا اس کے لیے باعث فخر ہے۔ عربوں پہ اللہ کا احسان ہے کہ ان میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار عرب کو گالی مت دو، اس لیے کہ میں خود عربی ہوں۔ یہ عرب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، یہ آپ کا گھرانہ ہے، لہذا آپ کی نسبت کی وجہ سے یہ بھی قابل احترام ٹھہرتے ہیں۔ ہاں اگر ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہوں گی، انسان ہیں، تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا چاہیے، اللہ ان عربوں کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ یہ قوم ہے جس نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ یہ عرب قوم تھی، دنیا کی کوئی قوم نے اتنا کام اسلام کا نہیں کیا جتنا عربوں نے کیا، دنیا کے کناروں تک اسلام کو پھیلایا۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی، وطن عزیز کو قربان کیا۔ کون نہیں چاہتا کہ مدینے میں قیام ہو اور مدینے میں وفات ہو؟ تو وہ تو سچے عاشق رسول تھے، حکم رسول پر انہوں نے اس مدینے کو بھی خیر بات کہا۔ اسی طرح سے اپنی اولاد، اپنے بیویاں، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے عزیزوں کو قربان کیا، اور دین اسلام کے اشاعت کے لیے، ایمان کی دعوت کے لیے پوری دنیا میں پھیل گئے، اور انہی کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا۔ اسی طرح سے ان پر اللہ نے احسان فرمایا، بلکہ یہ احسان تمام ایمان والوں پر ہے، کیونکہ ایمان کی وجہ سے اللہ 4 نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ایمان ملا اللہ کے نبی کے صدقے طفیل میں، اور ایمان پر اللہ نے 4 نعمتوں کا وعدہ فرمایا۔ پہلی نعمت ایمان پر نیک عمل کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ ایمان کے بغیر نیک عمل پر آخرت میں اجر و ثواب نہیں ملے گا، ایمان شرط ہے۔ دوسرا انعام،
ایمان پر یہ ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، ورنہ کافروں اور مشرکوں پر، غیر ایمان والوں پہ جنت حرام کر دی گئی۔ تیسرا انعام ایمان پر، اللہ کا دیدار اسے نصیب ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، حشاش بشاش چہرے، خوش نصیب وہ ہوں گے جو اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور رہ گئے کافر، کافروں کو دیدار کی نعمت حاصل نہیں ہوگی۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، لمحجوبون، اللہ اور کافروں کے درمیان حجابات حائل ہوں گے، اور کافروں کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ یہ نصیب ہوگا صرف ایمان والوں کو۔ چوتھی نعمت، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا ایمان والے ہی کو نصیب ہوگی۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، حسنہ یعنی جنت، زیادہ مزید، مزید نعمت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوں گی، اللہ صرف ایمان والوں کو عطا فرمائے گا۔ تو ایمان پر 4 نعمتوں کا اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ ایمان ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں۔ اللہ نے وہ احسان یاد دلایا، اس کے بعد پھر یہ احسان بیان کر کے اس کے شکر ادا کرنے کا گویا حکم دیا گیا کہ اس نعمت کی شکر گزاری کرو، قدردانی کرو، اس نعمت کی ناقدری مت کرو۔ قدردانی کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو حکم دے اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس میں ہیں، ایران میں، بڑی تہذیب کا مقام تھا ایران اس زمانے میں، صحابہ نے فتح کیا ایران کو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ ہاتھ سے نیچے گر گیا، آپ نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے کہ لقمہ اگر گر جاوے اس کو اٹھا کر صاف کر لیں اور اس کو کھا لیں، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایرانی تہذیب میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا تھا کہ لقمہ اٹھا کے کھا لینا۔ تو غلام نے جو ایرانی تھا اس نے کہا آقا یہ کیا غضب کیا آپ نے، یہاں کے لوگ اس حرکت کو ناپسند کرتے ہیں کہ لقمہ اٹھا ہوا، گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھا لیا آپ نے، یہاں کی تہذیب میں یہ برا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان بے وقوفوں کے لیے اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ تھے قدردان صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت مبارکہ پر عمل کرتے تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما کر جلدی سے آئے، اس کے بعد کچھ خیال آیا، آپ پھر واپس گئے،
دوبارہ وضو کیا اور نماز میں شامل ہو گئے. پوچھا گیا حضرت کیا ہوا تھا؟ آپ جا کے اور ڈبل وضو کر کے آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وضو کے درمیان انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا تھا. انگلیوں میں خلال کرنا، ہاتھوں کی اور پیروں کی انگلیوں میں تر انگلی پھیر لینا خلال کہلاتا ہے. تو یہ خلال چھٹ گیا تھا، اس لیے دوبارہ وضو کیا. پوچھنے والوں نے کہا حضرت یہ کوئی وضو میں فرض تو نہیں ہے خلال کرنا؟ بھئی جب پانی پہنچ گیا تو پھر خلال کرنا یہ فرض تو نہیں ہے، وضو میں واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے. پھر اتنا اہتمام؟ تو فرمایا اس لیے کہ خلال کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. خلال کرنا سنت ہے. تو کہا کیا میں ایسے وضو کے ذریعے سے نماز پڑھوں کہ نبی کو ایک دن منہ دکھانا ہے تو کیا منہ دکھاؤں جبکہ ایک سنت مجھ سے چھوٹ رہی ہے؟ غور کریں، ہماری تو کتنی سنتیں چھوٹ رہی ہیں پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہے. اس کا احساس ہونا چاہیے، قدردانی کرنا چاہیے. اللہ نے اس نعمت عظمیٰ کا احسان جتایا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ کی 4 ذمہ داریاں اللہ نے بیان فرمائی. ایک، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، پڑھ کر سنانا امت کو اللہ کا کلام، یہ آپ کی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری تزکیہ نفس، دل کی گندگیوں کو دور کرنا، کہ جیسے ظاہر کی گندگیاں ہیں اس کو صاف کیا جاتا ہے، ایسی دل بھی گندا ہوتا ہے، اس کو بھی صاف کرنا، پاک کرنا ضروری ہے. اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ایمان والو، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. کہ ظاہری گناہ ظاہری جسم کو گندا کرتی ہیں اور باطنی گناہ باطن اور روحانیت کو گندا کرتی ہیں. باطنی گندگیاں شرک ہے، کفر ہے، انانیت ہے، میں پنا ہے، دنیا کی محبت ہے، اقتدار کی محبت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے. یہ سارے باطن کی گندگیاں ہیں. اس سے اپنے نفس کو، دل کو پاک کرنا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس. یہ نبی کی ذمہ داری ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تیسری ذمہ داری تعلیم کتاب، یعنی قرآن پاک کے معانی، اس کے مطالب کو بیان کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. چوتھی ذمہ داری والحکمہ. حکمت سے مراد عام مفسرین فرماتے ہیں سنت رسول ہے، کہ قرآن کے علاوہ، قرآن میں جو احکامات ہیں اس کے علاوہ امت کے لیے اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا بھی لازم ہے. اس لیے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور آپ کی زندگی اس کی تشریح ہے. ظاہر بات ہے کہ بغیر تشریح کے قرآن پاک کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ عمل کر سکتے ہیں. یا یوں سمجھ لو قرآن ہیڈ لائنز ہے، اصول بیان کرتا ہے قرآن،
قرآن میں جزیات نہیں ہیں. جیسے قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. ابھی آرڈر ہے، عمل کیسا کرنا؟ نماز کے شرائط کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، کیا چیز اس میں درست ہے، کیا چیز اس میں نماز کو فاسد کرنے والی ہے. ظاہر بات ہے یہ تشریح قرآن میں نہیں ملے گی آپ کو، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ملے گی. یہ ہے حکمت کی تعلیم. قرآن کی تشریحات اپنی زندگی سے آپ نے فرمائی. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کیا ہے، کس پر فرض ہے، کتنی پر کتنی فرض ہے، کس کو دینا چاہیے، اس کے مصرف کیا ہیں، مستحق کون ہیں. ظاہر بات ہے یہ تشریحات قرآن میں نہیں ملے گی آپ کو. قرآن تو اصول بیان کرتا ہے، اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اسی طرح سے روزہ ہے، اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں. اب روزہ کسے بولتے ہیں، کیسا رکھنا، کیا شرائط ہیں، اور اس کے ایام کیا ہیں، اس کے اوقات کیا ہیں، کون سی چیزیں روزے کو فاسد کرنے والی ہیں. ظاہر بات ہے یہ ساری تشریحات قرآن میں نہیں ملیں گی آپ کو. کوئی قرآن پڑھنا شروع کرے ڈھونڈیں گے، ظاہر بات ہے یہ تشریحات نہیں ملیں گی. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں بیان فرما دی ہیں. یہ ہے حکمت. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ ہی کے واسطے حج اور عمرے کا جب احرام باندھو اس کو مکمل کرو. حج کرنا کیا ہے، کہاں حج ہوگا، کس طرح سے ہوگا، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے مقامات کیا ہیں، اس کے ایام کیا ہیں، اوقات کیا ہیں، کون سی چیزیں اسے فاسد کرنے والی ہیں. ظاہر بات ہے یہ تشریحات قرآن میں نہیں ملیں گی آپ کو. عمرہ کیا ہے، عمرے کا طریقہ کیا ہے، ظاہر بات ہے یہ قرآن میں تشریحات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں عملی طور پر کر کے بتایا. یہی ہے وہ حکمت کی تعلیم. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً. اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھا جاؤ. ہاں تجارت کے ذریعے سے تمہیں اجازت ہے. اب تجارت کیسی ہے، کیسی تجارت کرنا، کیا دنیا والوں کے جیسی کرنا، کیسا کیا طریقہ ہے تجارت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کی تشریحات فرمائی کہ کون سی تجارت حلال ہے، کون سی حرام ہے، پھر اس کا کیا طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہدایت عطا فرمائی. اسی طرح سے نکاح وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اللہ نے فرمایا تم میں جو بے نکاحی ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو. اب ظاہر بات ہے نکاح کیا ہوتا ہے، کیا طریقہ ہے اس کا، کس سے نکاح حلال ہے، کس سے نکاح حرام ہے. یہ ساری تشریحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں عملی زندگی سے امت کو تعلیم فرمائی. تو ظاہر بات ہے یہ آپ کی ذمہ داری تھی. اللہ نے وہ ذمہ داری بیان کی. یہ 4 ذمہ داریاں دے کر اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا.
اللہ نے فرمایا دیکھو آپ کی آمد اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تم پر ایمان والو. جب یہ احسان ہے تو تمہارے ذمے اس کی شکر گزاری لازم ہے، اس کی قدردانی تمہارے ذمے لازم ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آپ کی آمد سے پہلے تم لوگ یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. دور جاہلیت سے انسان گزر رہا تھا، خصوصاً عرب تو تمام جہالت کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی کہ جتنی خرابیاں دنیا میں تھیں وہ تمام خرابیاں عرب میں موجود تھیں کہ معصوم بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کے یا زندہ ہی زمین میں دفن کر دیتے تھے. کیسی ظالم قوم تھی. یہ تو اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. اس قوم کو آپ نے اصلاح فرما کر دنیا کی بہترین قوم بنا دیا کہ عرش سے اللہ کے ان کے لیے سلام آیا کرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یہ عرب اتنے بگڑے ہوئے تھے، دنیا کے کسی اصلاح کرنے والوں سے ان کی اصلاح ناممکن تھی. اللہ نے فرمایا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. جب تک آپ تشریف نہ لائیں دنیا کے بے پڑھے لکھے بھی اور پڑھے لکھے بھی یہ سدھر نہیں سکتے تھے. منفکینہ اپنی گمراہی سے باز آنے والے نہیں تھے. حتی تأتیہم البینہ یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جائے. بینہ یعنی رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، اللہ کے رسول جو اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت کریں. آپ کے بغیر انسانیت کی اصلاح ناممکن ہو گئی تھی. بگاڑ بہت بڑھ گیا تھا. اس لیے اللہ نے سب سے عظیم امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرما کر دنیا کی اصلاح فرمائی. اور آپ کا ہی یہ معجزہ ہے کہ 23 سال کے بہت قلیل عرصے میں آپ نے وہ انقلاب برپا کیا کہ جس کے بہترین اثرات قیامت تک باقی رہیں گے. جو دوسرے انبیاء کرام کو طویل مدتوں میں حاصل نہیں ہوئی وہ کامیابی آپ کو قلیل مدت میں حاصل ہوئی، صرف 23 سال میں. اور نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. صرف 80 لوگ ایمان لائے نوح علیہ السلام پہ. 950 سال میں 80 افراد. رزلٹ نوح علیہ السلام کی دعوت اور اصلاح کا رزلٹ 950 سال میں صرف 80 افراد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے قلیل عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نتیجہ یہ تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کی تعداد تقریباً 1,40,000 سے زیادہ تھی. صرف 29 سال یا 23 سال میں. 23 سال کا عرصہ ہی کیا ہوتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاص نعمت سے نوازا تھا.
اس کے بعد پھر وہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے جنگ احد کا. یہ درمیان میں اللہ کے نبی کی عظمت شان کا استحضار کرایا کہ دیکھو اس نعمت عظمیٰ کی ناقدری نہ کرو، کہ ذرا بھی ناقدری کرو گے اس کے نتیجے تم کو بھگتنے پڑیں گے، جیسے کہ احد میں نتیجہ تم نے بھگتا ہے. آئندہ اس قسم کی کوئی لغزش نہ ہونے پائے. اور واقعتاً صحابہ پھر جو سنبھلے ہیں، پھر اللہ نے کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائی. اس کے بعد کبھی ناکامیابی نامرادی نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم. جنگ جیتے جیتے ایک دم اچانک جب مشرکین کا حملہ ہوا اور ایک دم جو ہے شکست ہو گئی، بڑا نقصان پہنچا، تو مسلمانوں کو بڑا تعجب ہوا. کہنے لگا ارے یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ ہم تو جنگ جیت چکے تھے، پھر یہ شکست کیسے حاصل ہوئی؟ اللہ نے فرمایا نبی ان کو جواب دو، یہ شکست تمہارے اپنے ہاتھوں سے آئی ہے. کئی کو اترنا تھا پہاڑ سے، نبی کی نافرمانی کیوں کرنا تھا؟ اس کی وجہ سے آئی ہے. اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ بندے ہی اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور اللہ کے پکڑ اور اس کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. ورنہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں بندوں کے لیے ظالم نہیں ہوں بلکہ مہربان ہوں. بندے غلطیاں کرتے ہیں، اس کی سزا بھگتتے ہیں. اللہ تو رحم ہی کرنا چاہتا ہے. تو فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ، کیا جب کہ تم کو مصیبت پہنچی، مصیبت بولے تو شکست، قتل، زخم، قد اصبتم مثلیہا، اللہ نے ہمت دلائی کہ تم اس سے گھبرا گئے. اس سے پہلے سال تم تو اپنے دشمن کو اس سے ڈبل مصیبت پہنچا چکے ہو. اس سے ڈبل مصیبت کیا کہ ان کے 70 مارے بھی گئے اور 70 گرفتار بھی ہوئے تھے. تمہارے تو صرف 70 مارے گئے ہیں، گرفتار تو کوئی نہیں ہوا. تو تم ان کو ڈبل مصیبت پہنچا چکے ہو، اتنی مصیبت سے گھبرا گئے. قلتم انا ھذا، تم نے کہا یہ مصیبت اچانک آئی کہاں سے؟ قل ھو من عند انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دو کہ یہ تو تمہارے اپنے پاس سے آئی ہوئی ہے، یہ تمہاری اپنی غلطی سے آئی ہوئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، فتح دینے پر بھی قادر ہے اور شکست دینے پر بھی قادر. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزمانا چاہتا تھا کہ بدر میں تو فتح سے ہمکنار کیا، کامیابی عطا فرما دی، بہت خوش ہو گئے. اب احد میں اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو شکست دے کر آزمائیں کہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اللہ نے اس کو فرمایا، اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو کچھ تم کو اس دن پہنچا جس دن دو جماعتیں بھڑ گئی تھیں، یعنی جنگ احد میں، فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم ہی سے تم کو پہنچا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ چاہتا تھا کہ تم میں ایمان والے اور منافقین کو الگ الگ کر دے، کیونکہ مکس تھے نا، مجلسوں میں بیٹھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازاں بھی رکھتے تھے، روزے سب رکھتے تھے، لیکن الگ سے شناخت نہیں ہو پا رہی تھی.
وہ تو اللہ نے صرف اپنے نبی کو ان کی لسٹ بتلا دی تھی کہ آپ کی مجلسوں میں کون منافقین ہیں. منافق بولے تو دل میں کفر ہو اور زبان پہ کلمہ. لیکن جنگ احد میں منافقین ظاہر ہو گئے کہ 300 کو لے کر عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار الگ ہو گیا. کہنے لگا ہماری رائے نہیں مانی گئی لہذا ہم نہیں آتے, ہم واپس جا رہے ہیں. تو معلوم ہوا نبی کو چھوڑ کر جو چلا جائے وہ منافق ہے. وہ ان سے کہا جاتا تھا تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا, آ جاؤ اللہ کی راہ میں لڑو, یا کم سے کم نہیں لڑتے تو دفاع تو کرو. لیکن منافقین نے جواب دیا تھا لو نعلم قتالا لاتبعناکم, ہمارے کو لڑنے سے نہیں آتا, اگر لڑنا ہمارے کو معلوم ہوتا تھا ہم ضرور تمہارے ساتھ آتے. اللہ نے فرمایا زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے ان کے, وہ تو اللہ ہی ان کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. اور مصیبت میں مخلصین کا امتحان ہوتا ہے کہ مخلصین صبر کے ساتھ قائم رہتے ہیں اور جو مخلصین نہ ہو ان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اللہ یہ چاہتا تھا احد میں شکست پہنچا کر کہ کون ایمان والے ہیں مخلصین اور کون منافقین ہیں معلوم ہو جائے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا, اور جب منافقین سے کہا گیا کہ آ جاؤ, دیکھو یہاں سے واپس مت جاؤ, آؤ ہمارے ساتھ مل کر اللہ کے دشمنوں سے اللہ کی راہ میں لڑو, یا کم سے کم دشمنوں کا دفاع تو کرو, دشمنوں کو دفع کرو. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم, تو منافقین نے جواب دیا کہ اگر ہم کو لڑنے آتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ میں ہوتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, منافقین اس سے پہلے ایمان کے جتنا قریب تھے اس دن کفر کے زیادہ قریب ہو گئے تھے کہ وہ ایمان والوں کا ساتھ ہی دینا نہیں چاہتے تھے. وہ تو شرما شرمی آ گئے تھے راستے تک, لیکن آخر ان کے نفاق کی وجہ سے وہ ٹک نہ سکے اور وہاں سے واپس ہو گئے 300 آدمی. اچھا باقی جو رہ گئے تھے ان پر تو موت کی جیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی, اتنا گھبرا رہے تھے. اللہ نے فرمایا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, کہتے ہیں اپنے منہوں سے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا. دل میں کچھ اور ہے, دل میں اسلام کی دشمنی ہے اور ظاہر یہ کر رہے ہیں ہمارے کو لڑنے نہیں آتا, جھوٹے باتیں. واللہ اعلم بما یکتمون, اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں. اللہ تو دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا, منافقین کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے, اپنے بھائیوں کے متعلق, اور خود بھی نہیں آئے, بیٹھ گئے, اور لیکن جو جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے ان کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں منافقین. کیا کہہ رہے ہیں لو اطاعونا ما قتلوا, اگر ہماری بات مان لیتے نا یہ مارے نہ جاتے. ہم بولے تھے گاؤں میں رہ کے لڑیں گے, لیکن نہیں مانے ہماری بات, گئے آخر مر گئے. اللہ نے فرمایا اچھا انہوں یہاں بول کے جو ہے قتل ہو گئے, تم بچ جاؤ گے, تمہارے کو موت نہیں آنے والی.
قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دو، ٹھیک ہے اپنے آپ سے موت کو ٹال دو، یعنی موت سے بچاؤ اپنے آپ کو اگر تم اپنے بات میں سچے ہو۔ ظاہر بات ہے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، یعنی موت ہر ایک کے لیے ہے، ہر زندے کے لیے موت ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، باقی ساری چیزیں فنا۔ اس کے بعد پھر فرمایا منافقین جو تانا دے رہے ہیں کہ ہماری بات مانتے تو نہیں مرتے، لیکن گئے اور مر گئے، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی راہ میں جنہیں موت آئی ان کو تم عام مردوں کی طرح سے مت سمجھو، بلکہ یہ زندہ ہیں، اللہ کے یہاں ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز نہ گمان کرے مخاطب ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، کہ وہ مردے ہیں، مردے نہیں ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس ان کو روزی دی جا رہی ہے، اللہ کے یہاں بڑی عزت میں ہیں، اور اللہ نے ان پر بہت فضل اور کرم فرمایا ہے، ان کو روزی دی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں جنتی پرندوں کے پوٹوں میں رکھی جاتی ہیں، اور وہ پرندے جنت میں جہاں چاہتے ہیں چرتے چگتے ہیں۔ جب رات ہو جاتی ہے اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، ان قندیلوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے، میں رونے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا جابر مت رو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد شہید ہو گئے، اپنے پیچھے انہوں نے اولاد چھوڑی ہے، بچیاں چھوڑی ہیں، ساری ذمہ داری مجھ پر آئی ہوئی ہے، یا رسول اللہ میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے تسلی دی، فرمایا جابر مت رو، تیرے باپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ نے فرمایا میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا ہے تیری خواہش؟ تو تیرے والد نے کہا کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں تو مجھے دنیا میں پھر سے بھیج دے، پھر تیری راہ میں اسی طرح سے میں قتل کیا جاؤں۔ اللہ نے فرمایا بندے میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جسے میں موت دوں اسے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجوں گا، ہاں آخرت میں اللہ زندہ کریں گا، عالم آخرت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی شہداء کے متعلق، اللہ نے بھی فرمایا یہ کافروں کا گمان غلط ہے، منافقین کا گمان غلط ہے کہ وہ مر گئے، مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، اللہ کے حضور روزی دیے جا رہے ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ان کو روزی دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ایسی ہی ایک مضمون کی آیت گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم لوگ اللہ کی راہ میں جو مارے گئے ہیں ان کو تم مردے مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے۔ ان کی زندگی کیسی ہے، کیا ہے، تم جھانک کے نہیں دیکھ سکتے، وہ تو اللہ ہی نے اطلاع دی ہے، اور اللہ کا فرمان سچا ہے، ان کی زندگی بڑی عظیم ہے۔ پھر فرمایا فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہیں اس کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، جو نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہیں، وہ بہت خوش ہیں۔ وہاں یہ دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا پا گئے ہیں وہ، اور اللہ کی نعمتوں میں مست ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ خوشخبری سنا رہے ہیں ان لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو جو ابھی تک ان سے جا کر نہیں ملے ہیں، یعنی دنیا میں جو زندہ ہیں اللہ کی راہ میں، جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر جد و جہد کی ہے، لڑے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ شہداء ان کو بشارت سنا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کا قول بیان کیا اپنے کلام پاک میں کہ وہ خوشخبری دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے ہیں، یعنی بھی دنیا میں زندہ ہیں لیکن اللہ کے احکام پہ ہیں، دین کے لیے سرفروشی کے جذبات رکھتے ہیں۔ خوشخبری دے رہے ہیں وہ شہداء ان کو کہ ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو آنے والے سے متعلق اطلاع دے دیتا ہے کہ فلاں بھائی تمہارا آ رہا ہے۔ یہ استقبال کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی بہت پرانا تمہارا مہمان تمہیں مل جائے تو کتنی خوشی تم کو ہوتی ہے، ایسی خوشی ان شہداء کو ہوتی ہے جو ان کے بعد انتقال کرتے ہیں، اللہ ان کو اطلاع دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور بشارت دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ان سے ابھی ملے نہیں ہیں، یعنی ابھی انتقال نہیں ہوا، دنیا میں حیات ہیں، ان کے پیچھے ان سے ابھی ملے نہیں ہیں، کیا خوشخبری دے رہے ہیں؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی آئندہ کے بارے میں کوئی خوف ان پر نہیں ہوگا، یعنی اللہ ان کو نعمتوں میں رکھے گا اور گزرے ہوئے پہ غم نہیں ہوگا۔ انسان کو دنیا چھوٹنے کا غم ہوتا ہے، بال بچے چھوٹنے کا غم ہوتا ہے، اللہ آخرت میں اس قدر نعمتوں سے نوازے گا، یہ سارے غم انسان بھول جائے گا۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خوش وقت ہو رہے ہیں وہ اللہ کی جانب سے نعمت اور فضل پر جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اللہ ضرور اس کا اجر عطا فرمائے گا، آخرت میں یقیناً، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت سے چاہے عطا فرماتا ہے۔ یہ تو جنگ احد کے سلسلے کی آیات اور مضمون بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا
الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا الحسنى للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کون ایمان والے؟ وہ ایمان والے جنہوں نے کہاں مانا، حکم مانا اللہ کا اور رسول کا، باوجود اس کے کہ ان کو جنگ احد میں زخم پہنچ چکے تھے، یعنی صحابہ انتہائی زخمی ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے آواز لگائی کہ ابو سفیان کے لشکر کا تعاقب کرنے کے لیے میرے ساتھ کون تیار ہے؟ اب ظاہر بات ہے جنگ احد میں شکست ہو گئی تھی، صحابہ انتہائی زخمی ہو گئے تھے، بعض تو اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اتنے شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی ایسے موقع پہ حکم فرما رہے ہیں کہ چلو ابو سفیان کے تعاقب میں، اس لشکر کے تعاقب میں کون تیار ہے؟ اب تازہ دم جو مدینے سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب یہ تو تھکے ہوئے ہیں، ہم ہیں تازہ دم، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا نہ، کل جو میرے ساتھ جنگ احد میں شریک رہے وہی لوگ میرے ساتھ چلیں۔ کیا امتحان پہ امتحان ہے، کیا قربانیوں پہ قربانیاں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم ہی قربانی دینا، کیا ہو دینا، ڈبل دینا۔ ہاں جی، اس لیے کہ اللہ جسے منتخب فرماتا ہے، جسے قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرماتا ہے۔ تو اتنے شدید زخمی تھے صحابہ، ایک تو روحانی اعتبار سے بھی کہ صدمہ پہنچا تھا، شکست کا صدمہ، پھر جسمانی اعتبار سے شدید ترین زخمی تھے۔ اللہ کے نبی حکم فرما رہے ہیں میرے ساتھ وہی چلیں جو کل شریک تھے۔ اچھا، اس کے بعد سنو آیت شریفہ کا شان نزول۔ ابن اسحاق کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو ڈرانے کے لیے تعاقب میں نکلے تھے، کیونکہ وہ جیتا ہوا تھا نا، کہیں پلٹ کے پھر حملہ نہ کر دے، اس کا اندیشہ تھا۔ تو ان پر رعب ڈالنے کے لیے اللہ کے نبی نے ان کا تعاقب کرنا چاہا تاکہ ان کو اطلاع پہنچ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب میں نکلے ہیں اور مسلمانوں میں ابھی قوت باقی ہے، ان کی قوت ٹوٹی نہیں ہے، اور گزشتہ دن کی شکست دشمن کے مقابلے سے ان کو کمزور نہیں کر پائی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کو ساتھ لے کر مدینے سے نکلے۔ ان لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حذیفہ ابن الیمان، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر حمراء الاسد کے مقام پہ پہنچے۔ یہ مقام مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر راستے سے بائیں جانب ذوالحلیفہ جاتے ہوئے پڑتا ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 اونٹ سواری کے لیے دیے تھے اور کچھ جانور ذبح کرنے کے لیے۔ اس جگہ پہنچ کر پیر کے دن 17 تاریخ کو اور منگل کے دن 18 تاریخ کو اونٹ ذبح کیے گئے اور قیام کیا گیا۔ ان میں لکڑیاں جمع کرنے کا حضور نے حکم دے دیا تھا۔ شام ہو گئی،
تو آپ نے حکم دیا آگ جلائی جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ہر شخص نے آگ روشن کی اور کل 500 جگہ آگ روشن کی گئی تاکہ کافروں کو دور سے دیکھ کر مسلمانوں کی کثرت محسوس ہو۔ معبد خزاعی جو اس زمانے میں مشرک تھا، لیکن ابو عمرو اور ابن الجوزی نے اس کے مسلمان ہونے کی صراحت کی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا معبد خزاعی، اور بنی خزاعہ کے مسلمان اور کافر سب تہامہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میل جول رکھتے تھے۔ یہ کافروں کا قبیلہ تھا بنو خزاعہ، لیکن مسلمانوں سے انہوں نے دوستی کی تھی، پیکٹ تھا ان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاہدہ تھا، وہ تہامہ کی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں رکھتے تھے، آپ کو اطلاع دیتے رہتے تھے وہاں کے حالات سے۔ تہامہ بولے تو کیا؟ تہامہ مکے کے اطراف کی پہاڑیوں کو کہا جاتا ہے۔ ان پہاڑیوں میں جو قبائل آباد ہیں ان میں سے بنو خزاعہ بھی ہے، تو یہ وہاں کی اطلاع دیتے تھے مشرکین مکہ کے سلسلے کی۔ معبد خزاعی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مصیبت آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پہ پڑی اس کا ہم کو بڑا دکھ ہوا۔ ہماری دلی خواہش تھی کہ اللہ آپ کو بچائے رکھتا۔ اس کے بعد یہاں سے نکل کر معبد خزاعی ابو سفیان کے پاس روحہ میں پہنچا۔ مشرکوں نے لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم جیت کے تو آئے، لیکن جیت کے آئے تو کیا کمال کرے، ہمیں تو ان تمام کو بالکل صاف کر کے آنا تھا۔ اب وہاں رک کر روحہ پہ ابو سفیان کا لشکر یہ سوچنے لگا، ارادہ کر رہا ہے کہ واپس پلٹ کے پھر حملہ کریں گے، کیونکہ وہ تو کمزور ہو گئے ہیں، زخمی ہیں۔ تو مشرکین نے لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈروں کو تو ہم نے ختم کر دیا ہے، جیسے حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ تو مشرکین نے ارادہ کیا کہ اب لوٹ کر باقی لوگوں پر حملہ کر کے ان کی طرف سے بالکل بے غم ہو جائیں گے، یعنی اب ان کا کوئی معاملہ ہی نہیں رہے گا۔ ابو سفیان نے جب معبد خزاعی کو دیکھا کہ یہ مدینے سے آ رہا ہے، تو اس نے معبد سے پوچھا کہ معبد، اپنے پیچھے ان کی کیا خبر ہے جن سے ہماری جنگ ہوئی، اور جو شکست کھائے ہوئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ معبد نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اتنی بڑی فوج لے کر تمہاری تلاش میں نکلے ہیں، اب تمہاری خیر نہیں ہے کہ ان کی فوج اتنی بڑی ہے کہ اتنی بڑی فوج میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور وہ تم پر دانت پیسے ہوئے ہیں، اب تمہاری خیریت نہیں۔
جو لوگ اس روز جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ اب ان کے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں، تازہ دم ہیں اور اپنے گزشتہ حرکت پر پشیمان ہیں. ان کے اندر تمہارے اوپر اتنا شدید غصہ ہے کہ میں نے کبھی ایسا غصہ نہیں دیکھا. ابو سفیان نے کہا تیرا برا ہو کمبخت، کیا خبر لے کر آیا یہ؟ یعنی وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی زخمی ہوں گے، وہاں تڑپ رہے ہوں گے، انہیں تو الٹی خبر سنا. ابو سفیان نے کہا ارے تیرا برا ہو، کیا کہہ رہا ہے؟ معبد نے کہا خدا کی قسم میرے خیال میں تم کوچ بھی نہیں کرنے پاؤ گے کہ گھوڑوں کی پیشانیاں تم کو نظر آ جائیں گی. یعنی بس تمہارے قریبی ہیں، جلدی بھاگو یہاں سے، تو بہت طاقت سے آئے ہوئے ہیں وہ. یہ ہے دیکھو ایک حربہ جنگ کا. جنگ دو طرح سے لڑی جاتی ہے، ایک تو جو ہے وہ اسباب سے، اور ایک نفسیاتی جنگ، یعنی ایسی افواہ پھیلانا دشمن پہ روک پڑ جائے، آدھی طاقت اس کی ختم ہو جاتی. تو بہرحال معبد خزائی نے مسلمانوں کی ہمدردی میں اس طرح سے کہا. تو ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم ہم تو یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ لوٹ کر ان پر حملہ کر دیں گے تاکہ ان کے باقی لوگوں کی بھی جڑ اکھاڑ کر پھینک دے. معبد خزائی نے کہا میں تم کو اس حرکت سے روکتا ہوں، یہ غلطی کبھی نہیں کرنا ورنہ یہ جیتے سو بھی ہار کے آئیں گے. جو مرنے کو کیوں جا رہے ہر ڈبل، یہ جیت پہ اکتفا کر لو، اب کی تو تمہاری خیر نہیں ہے. یہ نفسیاتی حربہ تھا یہ. اچھا، معبد کے اس قول نے صفوان کے مشورے کے ساتھ مل کر ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا رخ پھیر دیا. صفوان بن امیہ یہ عرب کا ایک سردار ان کے ساتھ میں تھا. اس نے سمجھایا کہ اتنی جیت پر ہی تم کافی سمجھ لو کہ بہت تیر مار چکے، اب اور زیادہ ہوشیاریاں کریں گے تو ہے سو جیت بھی تمہاری ہار میں بدل جائے گی. واپسی کا ارادہ مت کرو، خیریت اسی میں ہے، واپس چلو. اب یہ سردار کی رائے بھی آئی اور معبد خزائی نے جو ان کو حالات بیان کیے، ابو سفیان نے خیریت اسی میں سمجھی کہ واپس لوٹ جائے، اور تعاقب کے ڈر سے بہت تیزی سے لوٹے ہیں وہ. اچھا، لیکن ابو سفیان کو یہ لوٹنا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا. اتفاق یہ ہوا کہ اسی اثنا میں ابو سفیان کی طرف سے قبیلے عبد القیس کے کچھ سوار گزرے. ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ان سواروں نے کہا کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں اناج لانے کے لیے، اناج کے لیے مدینہ جا رہے ہیں. ابو سفیان نے کہا کیا تم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے یہ پیغام پہنچاؤ گے؟ اگر تم اتنا کام کر دو گے تو کل میں اکاز کے بازار میں تمہارے اونٹوں پر کشمش لاد دوں گا، یعنی بطور انعام کے میں کشمش تمہیں دوں گا، تمہارے اونٹوں پہ کشمش لاد دوں گا. سواروں نے کہا ہاں، اس معاوضے پہ ہم یہ تمہارا کام کر لیں گے. ابو سفیان نے کہا کہ میرا کام یہ ہے کہ جب تم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچو گے تو ان کو یہ اطلاع دینا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھیوں پہ حملہ کریں گے، تاکہ جو باقی بچ گئے ہیں ان کو قتل کریں۔ یہ ہماری طرف سے اطلاع پہنچاؤ۔ چاہتا یہ تھا کہ مسلمانوں پر ہماری فتح کا رعب باقی رہے اور مسلمان اور خوفزدہ ہو جائیں، تو کہا ہماری جانب سے جا کر ان کو ڈراؤ کہ ہم لوگ پھر پلٹ کے آ رہے ہیں، یہ پیغام وہاں پہنچاؤ۔ اچھا، اب یہ سوار جب حمراء الاسد میں پہنچے ہیں، ایک مقام کا نام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی کہ ابو سفیان کا لشکر پھر سے ارادہ کر رہا ہے لوٹ کر آنے کا، اور اب کی تمہاری خیریت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اطلاع سنی تو آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے، کیا ڈرنے کا آندے ہو۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں اس مقام پہ رہے، آندے ہو ابو سفیان کو۔ 17، 18، 19 شوال حضور نے وہاں 3 دن قیام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں یہ آیت شریفہ نازل فرمائی اور ایمان والوں کی اللہ نے اس میں تعریف فرمائی۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا، شکست کا زخم ہے، پھر ان کے جسم زخمی ہو چکے ہیں، کسی کا پیر کٹ گیا، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کو شدید چوٹیں آئی ہیں، دسیوں زخم لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صدا لگائی تو سب نے لبیک کہا، کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ ایسی حالت میں یہ بھی نہ کہا یا رسول اللہ ایسے زخمی حالت میں ہم اپنی سواری پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، پھر حکم کی تعمیل کیسے کریں؟ یہ الفاظ بھی ان کی زبان پہ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں۔ اسی حالت میں نکلے ہیں، بازوں کو تو بازوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، اٹھا کر سواری پہ سوار کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیت شریفہ نازل فرمائی۔ اسی طرح سے دوسرا شان نزول آیت شریفہ کا یہ ہے، مجاہد اور اکرمہ اور اکثر مفسرین نے صراحت کی ہے کہ یہ آیت شریفہ غزوہ بدر صغریٰ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک وہ جنگ بدر جو ہے، وہ مقام جہاں پر جنگ ہوئی تھی وہ بدر کبریٰ کہلاتا ہے، اور ایک اور مقام تھا اسے بدر صغریٰ یعنی چھوٹا بدر۔ اس مقام پر اس غزوہ بدر صغریٰ کے متعلق یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے کہا تھا، ابو سفیان جنگ جیت گئے نا، تو جاتے جاتے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اگر تم کو منظور ہو تو آئندہ سال بدر صغریٰ پر ہمارا اور تمہارا پھر سے مقابلہ ہوگا. یعنی اس نے چیلنج دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہی ہوگا. آپ نے اس کا چیلنج قبول کیا تھا. یعنی آئندہ سال بدر صغریٰ میں فریقین کی جنگ ہوگی. چنانچہ سال گزر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری کی. اگلے سال ابو سفیان نے مکے میں قریش کو یاد دلایا اور لے کر نکلا. 2000 کی تعداد تھی جن میں 50 سوار تھے. مکے سے نکل کر ابو سفیان کا لشکر مر الزہران کے اطراف میں مجنہ کے مقام پہ پہنچا. یہ 3 مقامات تھے، عکاظ اور مجنہ اور ذوالمجاز. یہاں سالانہ میلے لگتے تھے. سالانہ جاترا ہوتی تھی عربوں کی، سالانہ میلے. تو ابو سفیان 2000 کا لشکر لے کر مر الزہران کے اطراف میں مجنہ کے مقام میں آ کر پڑاؤ ڈالا. یہاں پہنچ کر جب پڑاؤ ڈالا، اللہ نے اس کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور ابو سفیان کے دل میں واپسی کا خیال پیدا ہوا. نعیم بن مسعود اشجعی عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا. مجنہ میں ابو سفیان سے اس کی ملاقات ہوئی. ابو سفیان نے اس سے کہا نعیم، میں نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو چیلنج دیا تھا کہ آئندہ ہمارا اور تمہارا مقابلہ بدر صغریٰ کے مقام پہ ہوگا، مگر یہ سال خشکی کا سال ہے اور ہمارے لیے جنگ مناسب نہیں ہے کہ ہمارے جانوروں کے لیے چارہ پانی کا انتظام نہیں ہے، تو جانوروں کے لیے ہم کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے، تو ان سے ہم دودھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. میری رائے یہ ہو گئی ہے کہ بدر صغریٰ کو نہ جاؤں. چیلنج دیا تھا خود ہی، لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اس نے کہا میری رائے ہو گئی ہے کہ میں بدر صغریٰ نہ جاؤں، لیکن یہ امر بھی مناسب نہیں کہ میں وہاں نہ جاؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ جائے. اس سے مسلمانوں کی جرات بڑھ جائے گی. لہذا میری طرف سے چیلنج کی خلاف ورزی سے بہتر یہی ہے کہ محمد کی طرف سے خلاف ورزی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا تم مدینے میں پہنچ کر مسلمانوں کو روک دو، ان کو نہ کو آنے دو، ہمارا رعب ان پہ ڈال دو کہ خلاف ورزی ان کی طرف سے ہونا، ہماری طرف سے نہیں ہونا. اور ان سے جا کر کہو کہ ابو سفیان کے پاس بہت بڑی فوج ہے، تم میں اس سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے. اگر تم اس خدمت کو انجام دو گے تو میں تم کو 10 اونٹ معاوضے میں دوں گا، انعام دوں گا. اور وہ انعام کہاں رکھا ہوا ملے گا؟ سہیل ابن عمرو کے پاس میں وہ ضمانتاً اونٹ رکھ رہا ہوں. تم جا کر مسلمانوں کے دلوں میں ہمارا خوف ڈال دو اور اپنا انعام لے لینا سہیل بن عمرو سے. نعیم نے پوچھا کہ تم لوگوں کا پھر کہاں کا ارادہ ہے؟
انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اب واپس ہو رہے ہیں۔ جب نعیم حضور کے پاس پہنچا تو دیکھا آپ کا لشکر تیار ہے۔ تو نعیم نے پوچھا آپ لوگ کہاں کا ارادہ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم نے چیلنج قبول کیا تھا ابو سفیان کا، لہذا بدر صغرا جا رہے ہیں مقابلے کے لیے۔ نعیم نے کہا تم ایسا نہ کرو، کیونکہ اتنا بڑا لشکر ابو سفیان کا میں نے دیکھا ہے کہ تم میں ان سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، قدم اکھڑ جائیں گے۔ اس موقع پر اس نے سمجھایا مدینے سے نکلنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، بہت بڑی طاقت لے کر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع دی کہ نعیم جو کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، ابو سفیان تو واپس بھی ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اطلاع ملی ہے، آپ تو مطمئن ہیں اور رہ گئے مسلمانوں کے سامنے جب یہ اطلاع پہنچی ابو سفیان کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ آنے کی، تو مسلمان گھبرائے نہیں، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے ہمارے لیے، کیا کر لیں گا ابو سفیان، کیا کر لیں گا اس کا لشکر، اللہ کی طاقت ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اچھا، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بھی یہ بات سن چکے تھے، دونوں نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ اپنے دین کو پھیلانے والا ہے اور اپنے نبی کو غالب کرنے والا ہے، ہم ان لوگوں سے معاہدہ کر چکے ہیں، اب اس سے ہٹنا نہیں چاہتے، آپ وقت مقررہ پر چلیے، اللہ کی قسم یہی بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر و عمر کے اس تقریر سے بڑی خوشی ہوئی اور فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ضرور جاؤں گا، خواہ کوئی میرے ساتھ نہ جائے میں تنہا جاؤں گا۔ چنانچہ آپ صحابہ کو لے کر نکل کھڑے ہوئے اور بدر صغرا میں پہنچ گئے جہاں چیلنج کا مقام تھا۔ آپ لشکر اسلام کو لے کر وہاں پہنچ گئے، وہاں مشرکین سے قریش مکہ کے حالات پوچھے کہ ابو سفیان وغیرہ آئے تھے کیا؟ تو مشرکین مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہتے تھے قریش نے تمہارے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے۔ مسلمان اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کتنے بھی کر لیں دو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس کے بعد مسلمان وہاں رہے، انتظار کرتے رہے، 3 دن تک رہے، لیکن نہ ابو سفیان آیا نہ اس کا لشکر آیا۔ اللہ نے ایسا خوف طاری کیا، جب پتہ چلا یہ لوگ آ چکے ہیں، ابو سفیان کو بہت سبکی ہوئی۔ پھر مسلمان وہاں رہ کر قریب بستی میں تجارت کرنی شروع کی، اللہ نے بہت نفع ان کو عطا فرمایا۔ جب لوٹے ہیں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، ایک نعمت یہ کہ اللہ نے ان کو ان کے مال میں تجارت میں نفع دیا، دوسری نعمت یہ کہ کافروں کی مدبھیڑ سے اللہ نے ان کو بچا لیا، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں ان کا رعب ڈال دیا۔
یہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر اللہ کے انعامات۔ فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا بعد اس کے کہ ان کو پہنچ چکا زخم۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیا ہے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ ان سے جب لوگوں نے کہا، یعنی وہ عبد القیس کے لوگ یا نعیم نے آ کر اطلاع دی مسلمانوں کو، کیا اطلاع دی؟ ان الناس قد جمعوا لكم، دیکھو ابو سفیان اور اس کا لشکر تم پہ حملہ کرنے کے لیے ارادہ کر رہے ہیں، لوگ تمہارے لیے مقابلے کا سامان جمع کر چکے ہیں۔ فخشوہم، لہذا ان سے ڈرو، واپس ہو جاؤ، تعاقب مت کرو۔ تو ایمان والے خوفزدہ نہیں ہوئے۔ فزادہم ایمانا، یہ سن کر ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا اور جوش میں آ گئے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ یاد رکھو یہ بہترین وظیفہ ہے ایمان والوں کے لیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دیتا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پھر کیا انعام دیا اللہ نے؟ پھر لوٹ آئے ایمان والے اللہ کی جانب سے نعمت اور فضل کے ساتھ۔ لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی برائی نہیں پہنچی، یعنی مقابلہ ہوا اور نہ کوئی نقصان ہوا۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی اتباع کی، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، یہ مزید نعمت بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو ڈرانے لوگاں جو ڈرا رہے ہیں یہ اصل میں شیطان ہیں، یہ ایمان والوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ ہے شیطان جو اپنے دوستوں کے ذریعے تم کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافونی، اللہ حکم دے رہا ایمان والو ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، اللہ ہی سے ڈرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو صرف اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو، کیونکہ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو کوئی کسی کی جان کیا لے سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یاد رکھو اللہ کا حکم قلم کو ہوا اور قلم نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی اور لکھ کر خشک ہو چکا، وہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی کسی کو نہ راحت پہنچا سکتا ہے اور نہ تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ جو ہوتا ہے فیصلہ اللہ ہی کی جانب سے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی بہت سی درخواستیں آئی ہیں۔ ریاض بھائی، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ شفائے کامل عطا فرمائے۔ اسی طرح سے افشان جبین، ان کی طبیعت ناساز ہے،
دعا فرمائے اللہ ان کو بھی شفائے کامل عطا فرمائے۔ ضمیر الدین شوبھا نگر والے، ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، دعا فرمائی اللہ ان کو بھی شفائے کامل عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک اعلان یہ بھی ہے کہ اس مہینے کی آخری منگل کو اجتماع ہونے کی وجہ سے ماہانہ جو تفسیر ہے لیبر کالونی کی، تو آنے والے منگل کو ہوگی بجائے آخری منگل کے۔ اجتماع کی وجہ سے آنے والی منگل کو لیبر کالونی میں ماہانہ تفسیر ہوگی۔ اسی طرح سے آنے والی جمعرات کو، مہینے کا آخری جمعرات ہے، غنیم پورے میں ماہانہ تفسیر ہوگی۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں، آنے والی منگل کو لیبر کالونی میں ماہانہ تفسیر ہوگی، اور اس کے بعد جمعرات کو غنیم پورے کے محلے میں ماہانہ تفسیر ہوگی۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جانے انجانے کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، ایمان والوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد سے نواز دے، ان کی رکاوٹوں کو دور فرما، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ ان کو اولاد سے نواز دے۔ اے اللہ بن بیاہی بچیوں کے نکاح کے فیصلے فرما، حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔